الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصلاة إلا بطهور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور وضو کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے بتلائی اور حکم دیا کہ وضو کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز بغیر وضو کے نہیں، کوئی بھی نماز اس کے قبول ہونے کے لیے تمہارا وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نماز ہی نہیں جو بغیر وضو کے ہو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وضو صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ وضو ایک عبادت ہے۔ وضو کرنے پر اللہ کی طرف سے بہت اجر و ثواب ملتا ہے، بہت ساری نیکیوں کی کمائی وضو کے اندر ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں، اور وضو اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں۔ وضو ایک ایسا عمل، ایک ایسی عبادت کہ ایمان لانے کے بعد
سب سے پہلے اللہ کا جو حکم ایمان والے پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم ایمان والے بندے پر نماز کا ہوتا ہے، اور نماز اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ وضو ہے، جس کے ساتھ طہارت ہے، جس کے ساتھ پاکیزگی ہے۔ اسلام کے اندر نظافت کو، صفائی کو، پاکی کو بہت اہمیت دی گئی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ بہت پاک و صاف رہے، صاف ستھرا رہے، اس کے اندر نظافت ہو، صفائی ہو۔ یہ اللہ اپنے مومن بندے کو بہت صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ بہت صاف ستھرے ہیں اور اللہ صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ خود بھی صاف ہے، صفائی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی پسندیدہ چیز ایک ایمان والے کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا وہ بندہ خوب صاف ستھرا ہو، اس کے اندر طہارت ہو، پاکیزگی ہو۔ جو بندہ جتنا صاف ستھرا ہوگا، جو بندہ جتنا نظیف ہوگا، اتنا وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوگا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی، نظافت، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی عبادت ہے، نظافت پر اجر و ثواب ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے آج آپ کے سامنے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد پہلا حکم اللہ کا نماز کا آتا ہے، اور نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے وضو کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے وضو کو ہاتھ پاؤں دھونے کا نام دے رکھا، اسی وجہ سے وضو کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وضو کرنے کا حکم اللہ کا، وضو کو فرض اللہ نے قرار دیا، تو وضو کا حکم اللہ کا اور وضو کرنے کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا، ان دونوں کو عمل کرنے سے دین کہلاتا ہے۔ دین یہی ہے، حکم اللہ کا آ جائے اور طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، بس اسی کا نام دین ہے۔ اس بنیاد پر وضو کے تعلق سے اللہ نے کلام پاک میں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، تم جب نماز ادا کرنا چاہو، جب تم نماز جیسی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہو، تو اس سے پہلے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک
یہ جو ہڈی پیر کی ہمارے ہے اس ٹخنوں تک دھو لیا کرو. کیوں؟ یہ وضو اگر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ مفاتیح الجنہ الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. اور وضو نماز کی کنجی ہے. الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے. نماز عبادت میں داخل ہی نہیں ہوں گے اگر وضو آپ کا نہیں ہے. نماز میں انٹری کے لیے، نماز میں داخل ہونے کے لیے، نماز جیسی اہم عبادت کو شروع کرنے کے لیے لازم، کمپلسری، ضروری، فرض ہے وضو کا ہونا. اور وضو عبادت کا نام ہے. وضو پر اجر ہے، وضو پر ثواب ہے، وضو پر نیکیاں ہیں، وضو پر فرشتے کی طرف سے دعائیں ہیں. وضو کو ایک سرسری عمل نہ سمجھا جائے کہ بھائی ہاتھ پیر دھل لیا مسجد میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا باضابطہ. اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا امت کو. ایک ایک چیز کو، ایک ایک عزم کو، ایک ایک طریقے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اس کی فضیلت بتلائی. چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جیسے ایک عمل کو، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو لینا، وضو جیسے ایک عمل کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 13 سنتیں بیان فرمائی. ایک دو نہیں، 13 چیزوں پر جب عمل کریں گے تو آپ کا وضو وہ وضو ایسا ہوگا جیسا وضو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اللہ کی جو منشا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت والی مرضی پر اگر ہم عمل کرنا ہے تو ان تمام سنت کے طریقوں کو، آداب کو بجا لانا ہوگا. قرآن پاک میں تو اللہ نے فرائض کا حکم دے دیا کہ بھائی یہ 4 چیزیں ہیں، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر کو دھونا، یہ 4 چیزیں قرآن نے حکم دے دیا، یہ فرض ہے. لیکن چہرہ کتنا دھونا، کیسے دھونا، ہاتھوں کو کتنا دھونا، وضو سے پہلے کیا کرنا، وضو کس طرح کرنا، یہ تمام چیزیں سکھلائی ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس نے ہماری زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ آپ نے رہنمائی نہ کی اپنے امتی کی کہ تمہیں یہ عمل کرنا. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ طریقہ، وہ آداب، وہ سنتیں وضو کی ضرور سیکھ لینی چاہیے، تاکہ وضو اگر ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری عبادت میں جان پیدا ہوگی. وضو اگر ہمارا کامل ہوگا تو ہماری نماز کامل ہوگی. نماز کے مکمل ہونے کے لیے، نماز کے قبولیت کے درجے کو پہنچنے کے لیے، نماز کے ذریعے سے تمہارا درجہ بلند ہو، اس بلندی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے وضو صحیح کرنا ہوگا.
اور وضو پر اللہ رب العزت نے بہت کچھ انعام عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہل رہے، جنت میں آپ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن رہے۔ اگلے روز جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کا مجمع تھا، اس مجمع میں سے آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، سرکار کے قدموں میں پہنچے، کہا بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، بتاؤ عمل کیا ہے تمہارا؟ تمہارے قدموں کی آواز میں جنت میں سن کر آیا ہوں، کیا عمل ہے تمہارے پاس؟ کیا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے قدموں کی آواز وہاں سن رہا ہوں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو ویسا کوئی عمل نہیں ہے، جو عمل معمولات ہے روز کے بس وہی عمل ہے، بس ایک چیز ہے میری کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ ہاں بلال، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ایک وضو کا عمل اگر بندہ اس پر مداومت کر لے، ہمیشہ باوضو رہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اسے جنت میں پہنچا دے گے۔ اسی وجہ سے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون الی یوم القیامہ، ان امتی یدعون الی یوم القیامہ غرت وجوہہم بآثار الوضوء غرا محجلین بآثار الوضوء۔ میری امت کل قیامت کے دن جب اسے بلایا جائے گا، وہاں تو سارے انسانوں کا مجمع ہوگا، شروع سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کو جب بلایا جائے گا تو میری امت جب چلے گی تو میری امت کی پہچان یہ ہوگی، میری امت کی خصوصیت یہ ہوگی، میری امت سارے انسانوں میں، قیامت میں تو سارے انسان جمع ہوں گے، ان سارے انسانوں میں میری امت وضو کے آثار سے پہچان لی جائے گی، کیونکہ میری امت وضو کرتی تھی، وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ تو وضو ایک ایسا عمل ہے، غر محجلی، چمکدار، اسی لیے وضو کہتے ہیں یہ چمک روشن چیز کو۔ اور آپ خود اندازہ کر لیں، کبھی اس بات پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ وضو کے بعد آپ کو کتنا قلبی سکون ملتا ہے، کیونکہ وضو ایک عمل ہی نہیں ہے، ایک عبادت بھی ہے، اس پر اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن امت کا حال یہ ہے کہ اتنا کم وقت میں وہ آتی ہے، نماز کا بالکل وقت ہونے کو ہے اور امت وضو کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور اس میں جلدی جلدی جیسا بھی بن سکا وضو کر لیتی ہے۔ اس لیے عبادتوں میں جان پیدا نہیں ہوتی،
وہ عبادتیں، وہ ہماری نمازیں ہماری چاہتوں اور خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتی. نماز کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہوتی ہیں وہ مل نہیں پاتی ہیں. جو اجر ملنے والا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. نماز سے صحیح ربط اور تعلق اللہ سے نہیں ہو پاتا. بلکہ بسا اوقات نماز میں نسیان، بھول وضو کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وضو سب سے پہلے اپنا درست کریں، صحیح کریں. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنا ہو تو سب سے پہلے تو نیت یہ کرے کہ اے اللہ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں. یہ نیت ہو. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. زبان سے کوئی بولنا ضروری نہیں ہے. کم سے کم وضو کے لیے جب بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اتنا سکون ہونا چاہیے کہ میں ایک عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر پاک و صاف کرنے کے لیے یہ وضو کرنے جا رہا ہوں. ایک یہ سوچ، یہ خیال دل میں آنا چاہیے. طہارت اور پاکیزگی کا خیال آنا چاہیے. اور پھر صاف ستھری جگہ، اونچی جگہ بیٹھ کر نیت کر کے سب سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے. ہم آئے، نل کھولا، شروع ہو گئے، میں زبان سے بولا. بسا اوقات میں دیکھتے رہتا ہوں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وضو ہو رہا ہے، باتوں میں مشغول ہے اور وضو ہو رہا ہے. اب بتائیے کہ وہ وضو کیسا ہوگا؟ اب جب وضو کا حال یہ ہے تو نماز کیسی ہوگی؟ وضو کو عبادت ہم نے سمجھا ہی نہیں. وضو ہی تو تمہیں بلندیوں پر پہنچانے والی ہے. وضو کے ذریعے سے جنت کے درجات ملنے والے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ. آپ نے بولا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کے لیے بیٹھا کرو، جب تم وضو شروع کیا کرو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو. 3 طرح کے الفاظ روایت میں آئے ہیں. تینوں طریقوں کو بیان فرمایا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیا، بسم اللہ پڑھ لیا، وضو شروع کیا، یا پھر بسم اللہ والحمد للہ اتنا کہہ لیا، یا پھر بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. بہرحال بسم اللہ بھی کہہ لیا، والحمد للہ بھی کہہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا، لیکن کم از کم یہ تو عمل کرو. اور ہر انسان اپنے دل میں جب بھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے تو اس پر فوراً ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اب اسی طریقے سے عمل کروں گا. سننے کا مطلب یہی ہے نا، سنانے کا مقصد یہی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں سنا دوں، آپ سن لیں اور بات ختم ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خوبصورت عادت یہی تھی کہ جب بھی ان کے کانوں میں کوئی بات پڑ گئی پیارے نبی کی تو اس کو انہوں نے گرہ سے باندھ لیا کہ بھائی اب اس پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. تو
وضو کے شروع میں اللہ کا نام لیا جائے. اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وضو کے ہر عمل سے ہمارے روز مرہ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وضو کے پانی کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم سے چھوٹی موٹی لغزشیں، خطائیں، کوتاہیاں صبح سے شام تک ہوتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا ادلکم علی امری، کیا تمہیں ایک ایسا اللہ کا حکم بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک اللہ کی ایسی بات بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بات ایسی ہے کہ اس بات کی وجہ سے یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے ذریعے سے غلطیوں کو، گناہوں کو مٹاتے ہیں. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتے ہیں. مثلا جنت جو تمہیں ملے گی اس عمل کی وجہ سے جنت کے درجات اور بڑھ جائیں گے، کیٹیگری تمہاری اور اوپر ہو جائے گی، جنت کے درجے بلند ہو جائیں گے. اس میں سے پہلی ایک چیز بتلائی کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، وضو کو اچھی طرح کرنا، چاہے اس وقت تمہیں وضو کرنا نہ پسند ہو. مثلا سردی کے ٹائم میں پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا تھوڑا سا ناگواری آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں. وضو پر مل رہا ہے اجر و ثواب. اسی بنیاد پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اس میں سب سے پہلے اونچی جگہ بیٹھو، نیت کرو اور اللہ کا نام لو، اور پھر اس کے بعد اپنے ہر عضو کو تین مرتبہ دھو. اس میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، انشاق کرو، ناک کو صاف کرو، اور پھر اس کے بعد چہرے کو دھلو. اب چہرے کو دھلنے میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا کہ بھائی چہرہ دھلنا ہے، لیکن کیسے دھلنا ہے یہ تو بتایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیشانی کے بالوں سے، جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کے پھوڑی کے نیچے تک، یہ ہماری پھوڑی ہے، اور اس سے نیچے تک یہ جو ہڈی ہے اس کو پھوڑی کہا جاتا ہے. ایک کان کی لو سے، یہ کان کی لو ہے ہماری، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس طریقے سے اس پورے چہرے کو دھونا، یہ ہے صحیح طریقے سے چہرے کو دھونا. اب ہم نے دونوں ہاتھ سے پانی لیا، مار دیا، فٹافٹ مار دیا، آجو بازو والوں کو بھگا دیا اور خوب پانی چہرے پہ ڈال دیا، سمجھ لے کہ چہرہ دھل لیا ہم نے. اس طریقے سے دھونا اس کو. اور پھر داڑھی میں خلال کرنا. اگر داڑھی گھنی ہے تو کم از کم اوپر سے پورا پانی پہنچانا اور پھر داڑھی میں خلال کرنا. خلال کہتے ہیں انگلیوں کو ڈالنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو تر کر کے داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، خلال کرتے. اس طریقے سے چہرے کو دھونا. اس طریقے سے اگر چہرے کو آپ دھوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ گناہ جو تم نے آنکھوں سے کیے، وضو کرنے میں آنکھوں کے اوپر سے جو پانی گرتا ہوا چلا جائے گا، اس کے ذریعے سے آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ بھی مٹتے چلے جائیں گے. گناہوں کو وہ گناہ جھڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا.
اس لیے چہرے کو خوب اچھی طرح دھویا جائے۔ وضو میں جن جن اعضاء کو آپ دھلیں گے اللہ تعالیٰ ان اعضاء کے ذریعے سے ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرتا چلا جائے۔ اب اگر بندہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو 5 مرتبہ اس کے تمام جسم سے جو بھی چھوٹے غلطیاں لفظوں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ وضو پر ملنے والا اجر ہے۔ ہاتھوں کو دھونا، اب ہاتھوں کو دھونے میں ایک بندہ ہے کہ پانی کھولتا ہے اور ہاتھ کو اس طریقے سے نیچے کر دیتا ہے، بھگو دیتا ہے، یقیناً وضو آپ کا ہو جائے گا، یہ بھیگنا ہو گیا، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اس زمانے میں یہ اس طریقے سے چابیاں نہیں تھی، آپ لوٹے میں وضو فرمایا کرتے تھے اور پانی کا استعمال بھی خوب زیادہ نہیں کرنا چاہیے، منع فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے یوں فرمایا کہ وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا اسراف ہے، چاہے تم نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو، حالانکہ نہر کے کنارے اگر وضو کرتا ہے بندہ تو جو وضو کرے گا وہ بھی پانی نہر میں جائے گا، لیکن آپ نے اسراف سے منع فرمایا۔ پانی کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مد سے وضو فرمایا ہے۔ عرب میں ایک پیمانہ ہوتا تھا جو 3.5 چھٹاک پانی سے اتنے پانی میں آپ نے وضو فرمایا اور 3.5 سیر پانی کے اندر غسل فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بالٹی آپ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں، لیکن بہرحال جتنا بھی ممکن ہو سکے کم پانی کے اندر بہتر طریقے سے وضو کیا جائے، اور پانی اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ میں اس طرح پانی لیا جائے، اور پانی لے کر جب اس طرح آپ ہاتھ پہ گرائیں گے اور اس کے بعد بھیگے ہوئے ہاتھ سے پورے میں مل لیا جائے تو پانی بال کی جڑوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ پانی کم خرچ ہوگا، کم خرچ میں پورا ہاتھ آپ کا بھیگ جائے گا، تر ہو جائے گا۔ یہ برکت ہے سنت پر عمل کرنے کی۔ اب ہاتھ جس بھی گناہ میں ملوث ہوا، ہاتھ دھلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس ہاتھ کی چھوٹی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، لیکن صغیرہ گناہ، چھوٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان اعمال وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ دھلتے وقت، پیر دھلتے وقت آپ نے فرمایا یا علی اذا توضأت فخلل بین اصابعک، اے علی جب تم وضو کیا کرو تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو، انگلیوں میں خلال کر لیا کرو، انگلیوں کے درمیان ہاتھ ڈال کر کے اس کو تر کر لیا کرو۔ پیروں میں اپنی چھوٹی انگلیوں سے ہر انگلی کے بیچ میں چھوٹی انگلی کو داخل کیا جائے تاکہ وضو آپ کا مکمل ہو جائے، کوئی جگہ خشک سوکھی باقی نہ رہے۔ جب مکمل وضو ہوگا تو اس سے ہونے والی عبادت بھی آگے تمہاری مکمل ہوگی، اس سے خطائیں تمہاری معاف ہوں گی، درجات اللہ بلند کریں گے، نیکیوں میں تمہارے اضافہ ہوگا، فرشتہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ تو ایک چیز یہ کہ وضو صحیح طریقے سے کیا جائے، ہر عضو کو 3 بار کیا جائے،
کلی کرنا ہے 3 بار کریں، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے، خوب اچھی طریقے سے چہرے کو دھلنا ہے، ہاتھوں کو کوئیوں سمیت دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، سر کے مسح میں کم از کم 1/4 سر کا مسح ہو، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورے سر کے مسح کی۔ اس طریقے سے یہ ہاتھ کو سامنے سے پیچھے تک گدھی تک لے جایا جائے اور پھر اس طریقے سے ہاتھ کو واپس لایا جائے، اور پھر کانوں کا مسح کیا جائے۔ کانوں کے مسح کرنے میں یہ دونوں شہادت کی انگلیاں اپنے کان کے سوراخ میں اس طرح ڈالا جائے اور ان کے درمیان جو یہ لائنیں ہیں بنی اس میں داخل کیا جائے، اور یہ انگوٹھا جو آپ کا ہے اس کے ذریعے سے کانوں کے پیچھے مسح کیا جائے، اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد گردن پر مسح کیا جائے۔ اس طریقے سے سنت پر عمل کرنے سے میڈیکلی بینیفٹ بھی اس میں ہے، آپ کو ملیں گے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے ہندوستان کے ایک اللہ کے ولی یورپ میں گئے، وہاں وضو فرما رہے تھے، ایک انگریز نے ان کو دیکھ لیا وضو کرتے ہوئے، اور اس انگریز نے جب دیکھا کہ یہ مسح کر رہے ہیں اور اپنے گردن پر ہاتھ پھیرے، وہ انگریز بہت سائنسداں آدمی تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے ان سے پوچھا تم کس ملک سے؟ کہا ہندوستان سے آئے۔ تو اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ تمہارے یہاں پاگل خانے کتنے؟ اب یہ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ سوال کیا ہے، میں ملک سے تو آیا ہوں اور پوچھ رہا ہے پاگل خانے کتنے؟ تو اس زمانے میں جس وقت کی یہ بات ہے بہت کم ہمارے ملک میں کوئی اکا دکا پاگل خانہ رہا ہوگا، کہا کوئی 1 یا 2 کہیں پر ہے، وہ بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آخر تم نے یہ کیوں پوچھا؟ تو کہا ابھی یہ جو تم نے عمل کیا اور اس کے بعد تم نے اپنے بھیگے ہاتھوں سے اپنے گردن پر جو مسح کیا، اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اس طرح عمل کرنے سے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوگا آدمی۔ ایک سنت اس کا بینیفٹ کتنا بڑا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی ایک ایک سنت پر۔ ایک سنت پر اگر عمل ہے تو آپ پاگل نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا ہمارے یہاں ایک اسٹیٹ میں سینکڑوں پاگل خانے مل جائیں گے۔ تو گردن پر مسح جو بندہ 5 وقت اگر کرے گا تو اس سنت کی برکت یہ ہے کہ کبھی وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کبھی اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، کبھی وہ پاگل نہیں ہوگا۔ ایک مسح کرنے کی سنت ہے۔ اور جو بندہ وضو کی پوری 13 کی 13 سنتوں پر عمل کر لے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے، تو وہ کتنا دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، درجات بلند ہو جائیں گے، خطائیں اس کی معاف ہو جائیں گی۔ اور یوں فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہتھیار ہے مومن کا؟ جو بندہ وضو کے ساتھ رہے گا کبھی بھی شیطان اپنا اثر اس پہ نہیں ڈال سکتا، پروٹیکشن ہے، بہترین آپ کے پاس سیکورٹی ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں کوئی شر پہنچانے والی چیز، نقصان پہنچانے والی چیز باوضو شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم باوضو ہمیشہ رہا کرو اور باوضو سویا کرو، سوتے ہوئے بھی جب بستر پر جاؤ تو وضو کر لیا کرو، شیطان سے حفاظت ہوگی، شیطان اپنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ اور قربان جائیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نہیں بتلایا۔ آپ بہت بڑے بڑے وظیفے نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی بڑی تنگی ہے، روٹی کا گزارا نہیں ہو رہا، تنگی چل رہی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا
अदिम अला तहारा युवस्सा अला रिज़्क़िका, तहारत पर, वुजू पर मुदावमत करो, हमेशा बावजू रहो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा हमेशा बावजू रहेगा, अल्लाह उसकी रिज़्क़ में, रोजी में इजाफा करते रहते हैं। इस बुनियाद पर बावजू रहने की आदत डालो। अपने दुकानों में आओ तो बावजू होकर आओ, जॉब के लिए जाओ तो बावजू होकर घर से निकलो, दुकान पे बैठो तो बावजू रहो, वजू पर वजू करो। वजू के एक अमल से इतने फवाइद मेरे हैं। तो आपने फरमाया रिज़्क़ की तंगी अगर सता रही है रोजी में, तो आप बावजू रहना शुरू कर दो, रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारे रोजी को बढ़ा देगा। तो ये तो बात हो गई मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों वजू की। वजू एक ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो इतनी सारी चीजें आज अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अजर उसके हम हकदार और मुस्तहिक हो जाएंगे, हमारी परेशानियां हल हो जाएंगी, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, अल्लाह सुकून अता फरमाएंगे सिर्फ वजू के एक अमल से, जो वजू सुन्नत के मुताबिक किया जाए। एक गज़वे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, जंग करके लौट रहे थे, पानी की किल्लत आ गई, पानी नहीं था, तलाश करवाया, पानी कहीं नहीं मिला, साहबा परेशान हो गए, नमाज का वक्त भी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा ने पूछा कि भाई किसी के पास कुछ थोड़ा पानी है? एक सहाबी आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास थोड़ा सा पानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक बर्तन में रखवाया और वो सहाबी जो पानी लेकर आए थे वो कहते हैं कि राई तो असाब यहाँ का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आंखों देखा हाल बयान कर रहे कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों को देख रहा था। उस बर्तन में आपने वो पानी डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां डाली और वो सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी बढ़ना निकलना शुरू हो गया, पानी का झरना शुरू हो गया। आपने सहाबा से कहा कि आओ सब लोग वुजू कर लो। सारे काफिले ने वुजू किया। वुजू करने के बाद जब सारे सहाबा बावजू हो गए, सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा फिर भी बर्तन में उतना पानी बचा ही हुआ था। आपने यूं फरमाया वजू करो और वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बरकत थी और बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेने की बरकत थी कि उसकी वजह से अल्लाह ताला उस जगह में उस चीज में बरकत डाल देते हैं जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है। और वजू के शुरू में अगर हम अल्लाह का नाम ही ना लें, बात करते करते वजू करें और बात करते करते वजू खत्म करें, सुन्नतों का एहतिमाम ना हो, उसको इबादत न समझा जाए, एक सरसरी अमल समझा जाए, तो बताओ वजू से क्या हमें मिलेगा? और जब वजू सही नहीं तो इबादत सही नहीं, नमाज सही नहीं। क्यों? वजू के जरिए से ही अल वजू मिफ्ताहुस सलाह, वजू नमाज की कुंजी है। वजू ही अगर सही नहीं होगा तो नमाज में दाखिल कैसे होंगे? अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।